عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی بلا لو جی شاہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل پورا ملتان کھڑا ہو جائے سارا سال مجھے داد دے تال چھوٹی ہے مرشد مشرا بڑا ہے سرکار جتنا بڑا مشرا ہو آپ نے دعا کر دینی ہے اتنی بڑی قیمت چاہیے ایک لفظ ہے ظرف ظرف سنا ہوا ہے ظرف کے کیا معنی تو بتاؤ تم بتاؤ آپ بتاؤ کوئی بندہ ظرف کہتے ہیں برتن کو آندہ نہیں فلانے بندے کا ظرف ہی کوئی نہیں تو ان کا برتن چھوٹا ہے پانڈا چھوٹا ہے آپ تو اڈی خیر ہوئے اب مولا تو انہوں کسی نے محتاج نہ کرے لیں مصرہ میں سنا رہا ہوں مصرہ جتنا بڑا جتنا میں ڈیزرو کروں اتنا بولنا ہے آپ نے ظرف ہے برتن میں کہتا ہوں یہ بھی تو مرتجز بھی عطائے بطول ہے غازی کی طرح پیچھے نہ رہ جانا غازی کی طرح یہ بھی دعائے بطول ہے کیا مہربان اس پہ خدائے بطول ہے اور اس کی غذا کا ظرف ردائے بطول چاچا جی کا ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ میرے بیٹے کا ہاتھ بلند نہیں ہوا بیٹا آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے حسین دی بات اور ملتان والا آئے ماسک کمال میں پوری دنیا سے داد لے چکا ہوں صرف پاکستان نہیں پورے ورلڈ سے داد غازی کی قسم لے چکا ہوں میں مصرع پڑھنے لگا ہوں جس کا عقیدہ ملے وہ بولے جس کا عقیدہ نہ ملے اس کی داد مجھے چاہیے ہی نہیں وہ اپنے داد اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے جس کا عقیدہ ملے اتنا بولے جتنا میرا حق بنے کیا مہربان اس پہ خدائے بطول اس کی غذا کا ظرف ردائے بطول ہے اور مشکل میں اس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا گھوڑوں میں لا شریک ہے گھوڑا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑا حسین کا مشکل میں اس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا گھوڑوں میں لا شریک ہے گھوڑوں میں لا شریک ہے گھوڑا حسین کا مجلس کے اختتام پہ آتا ہے ذوالجناح بسم اللہ کرا ہر بندہ کیا کرم ہے یار تم پہ میں سمجھ رہا تھا شاید آپ کی توجہ نہیں ہے آپ تو ماں حسین کی جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے خدا کی قسم ہے محمد کی بیٹی کہہ رہی ہے تمہاری مہربانی تم اسے رونے آئے جسے بہنیں نہیں رو سکی شامل ہو جانا میرے بچوں میں بالکل لمبا نہیں میں اس بات سے باخبر ہوں کہ بہت ٹائم ہو گیا مجھے بھی سفر کرنا ہے مجھے ڈھیر سارا سفر کرنا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شبی برآمد ہونی ہے ماتمداری بھی ہونی ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 منٹ میں برآمدگی کروا دوں گا مجلس کے اختتام پہ آتا ہے ذوالجناح اچھا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ مجلس کی اختتام پہ ذوالجناح کیوں آتا ہے علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے تابوت آتا ہے اصغر کا جھولا آتا ہے غازی کا علم آتا ہے باقی شہیدوں کا تابوت آتا ہے جسے آپ جنازہ بھی کہہ سکتے ہیں جنازہ آتا ہے حسین کی شہادت پڑھی جائے تو ذوالجناح کیوں آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے مجلس کی اختتام پہ آتا ہے ذوالجناح مظلوم کا اترنا سناتا ہے ذوالجناح شادی
شاہ جی ہائے کرنا آج ہائے کر لینا زندگی تو کوئی نہیں پتا مجلس کے اختتام پہ آتا ہے زلزلہ مظلوم کا اترنا سناتا ہے زلزلہ کربل پہ اب بھی آنسو بہاتا ہے زلزلہ رو رو کے مومنوں کو بتاتا ہے زلزلہ لوٹا ہے شامیوں نے محمد کی آل کو امت نے مار ڈالا ہے زہرا کے ایک باری شر دے ہاتھ مارو بھائی جتنے زہرا دے نوکرو ایک باری شر دے ہاتھ مارو یا شارے آنکھو ہائے حسین نوکرہ مولا تو ڈا برسا قبول فرما بہت خوبصورت برسا ہو گیا ایک آنسو آگے ایک آنسو اور چاہیے مجھے بتایا گیا ہے کہ زلزلہ کی برآمدگی ہے اور بیویوں کا کربلا میں آنا بھی پڑھنا ہے دونوں چیزیں پڑھنی ہیں پہلے میں حسین کی شہادت کے 2 جملے پڑھ لیتا ہوں پھر بیوی کا کربلا آنا پڑھ دوں گا اسی پہ برآمدگی ہو جائے گی یہ جملہ ایک شعر ہے شاعر کا نام ہے مرحوم اختر چنیوٹی نام تو آپ نے شاید سنا ہوا ہو بہت بڑا نام ان کے شعر سے میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا قرآن کے حافظوں نے قرآن کے حافظوں نے مارا ہے شاہدی کو کچھ حاجیوں نے مل کر کعبہ گرا دیا سارے ہائے کرو شرم نہیں کرنی زہرا پرسا لین واسطے آئیے کوئی بندہ شرماوے نہ قرآن کے حافظوں نے مارا ہے شاہدی کو کچھ حاجیوں نے مل کر کعبہ گرا دیا ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں قاریوں نے قرآن ذبح کر دیا نمازیوں نے نماز شہید کر دی کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ قتل کر دیا حاجیوں نے کعبہ تو رونا چاہتا ہے نا تو ماتم کرنا چاہتا ہے نا آمد نے ماتم والا جملہ سناؤں اس سے بڑا ماتم کا جملہ ہی کوئی نہیں ان کوفے اور شام کے شرابیوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے ان حرام زادوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار ان حرام زادوں نے سر پہ ہاتھ مارنا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اللہ اکبر معراج کے سفر میں اللہ جس کی جوتی اتروانا پسند نہیں کرتا مسلمانوں نے شام غریبہ اسی کی بیٹی کی چادر اتار شاید تو امیر بن کے بیٹھا ہے یار شاید تو امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے جو غریب بن کے آیا ہے وہ ہائے کرے یار شبیہ کدھر سے آئے گی میں اشارہ کروں گا تو شبیہ لے آنا اس سے پہلے نہیں 14 شوق کی مجلس ہے بازار کی مجلس ہے زمانہ سن رہا ہے شاید لائیو بھی جاری ہے پورا ملتان سن رہا ہے پوری دنیا سن رہی ہے لائیو جاری ہے مجلس کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم بے وقوف ہیں ہم پاگل ہیں ہم میں عقل نہیں ہے ہم سینس نہیں رکھتے ہم آؤٹ آف سینس لوگ ہیں تمہیں کیا لگتا ہے تم کہتے ہو کہ شیعوں میں عقل ہی نہیں ہے قمیض اتار کے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو تماچے مارتے ہیں اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے بازار میں آ جاتے ہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم سکول گئے ہم کالج گئے ہم یونیورسٹی گئے ہم نے لائبریریاں بنائی ہم نے کتابیں خریدی ہم نے کتابیں پڑھی ہم نے مطالعہ کیا ہم نے محمد والے محمد جیسے راہبر بنائے ہم بے وقوف نہیں تم دور سے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ انہیں ماتم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کبھی ہمارے قریب آؤ اور ہم سے پوچھو کہ تم روتے کیوں ہو ہم اس لیے روتے ہیں جو علی جیسے باپ کو قرآن سناتے ہوئے شرماتی تھی وہ یزید جیسے شرابی سے بولتی رہی ایک باری سر پہ ہاتھ مارو یار ایک باری سر پہ ہاتھ مارو یار ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میں
केड़ा केड़ा दर्द बाबा जी बड़ा, केड़ा केड़ा दर्द छड़ दिया, केड़ा केड़ा दुख तुसा मेरे केड़े जिम्मे ला दिते ने मजमून यार, मेरे सामने मजमून खुलते जाते ने, मैं की पढ़ा ते की छड़ दिया। और रख मेरे सर ते कुरान। अली दी थी, अली की बेटी करबला से सब कुछ लुटा के शाम गई। शाम में 2 साल कैद रही। जिस जिंदान में अली की बेटी कैद थी ना, उसकी छत नहीं थी। शाहजी, सरफराज शाहजी, मैंने इमाम हुसैन दी कसम है, मेरे मुल्तान सब तो पहले तुसा लियांदा, तुहाडा मेरा प्यो पुत्र वाला रिश्ता है। मैं जुमला पढ़न लगा ते जरा मातम ना कर सकिया ना, उनका नसीब चंगा नहीं। मैं अपनी अखां नाल पढ़िया साईं जाफर ज़मान लिखे, जिस जिंदान में अली की बेटी थी ना, उसकी छत नहीं थी और उसी जिंदान के सामने शाम की जामिया मस्जिद थी। अल्लामा जाफर ज़मान कहते हैं शाम की जामिया मस्जिद के मीनार पे पूरे 2 साल हुसैन का सर लटकता रहा। अली की बेटी रोज देखती थी, रो के कहती थी नाना तेरा दीन बच गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। हौसले से, हौसले से, हौसले से। मजालिस और मुंतज़रीन किताब है, 5वीं जिल्द है, 61 नंबर सफ़े पे ये रवायत लिखी है। पूरे 2 साल हुसैन का सर शाम की जामिया मस्जिद की मीनार पे लटकता रहा। अली की बेटी देखती रही। अल्लाह जाने सर कैसे उतरा, अल्लाह जाने रिहाई कैसे हुई, अल्लाह जाने सर कैसे पहुंचा जिंदान में। एक जुमला यहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ, नहीं पढ़ूंगा तो मजलिस तिश्ना रह जाएगी। एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ। जिंदान में सर आया हुसैन का, सज्जाद के हाथों पे आया। सज्जाद ने शकीना को दिया। तू रोज याद करती थी, तुझे पापा मिलने आया है, अपने पापा से मिलने। सकीना जमीन पे लेट गई, पापा का सर सीने पे रख के रो के कहती है मेरा मजलूम पापा, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे सो जा। हौसला भाई, हौसला भाई, हौसला भाई, हौसला भाई, हौसला, हौसला। कभी मैं तेरे सीने। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जो मातमी हो ना हुसैन के, तुम्हें रोने की दावत दे रहा हूँ। फिर तू सुनना चाहता है ना, फिर मैं कंजूसी नहीं करता। ये कुरान है मेरे हाथ में, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। शाम के बाजार में शाम की एक औरत सज्जाद के करीब आई, उसने सलाम किया, सज्जाद ने जवाब दिया। उसने कहा कैदी एक सवाल है, जो मातम न कर सके वो माफी मांगे। सज्जाद ने कहा पूछ। उसने कहा ये जो 4 साल की कैदन है, ये तेरी क्या लगती है? सिर ते हाथ रखो मातमी हुसैन दे, सिर ते हाथ रखो यार, एक बारी सिर ते हाथ रखो। ये जो 4 साल की कैदन है, ये तेरी क्या लगती है? सज्जाद ने कहा मेरी बहन है। उसने कहा इसका बाप जिंदा है या ये यतीम है? सज्जाद ने कहा इसका बाबा वो नोके नेजा पे कुरान पढ़ रहा है। उसने कहा ठीक है। उसने अपनी चादर से 2 दौर निकाले, उसने हाथ बढ़ाया। उसने कहा कैदी मैंने मन्नत मानी थी, अगर अल्लाह मुझे बेटी दे, मैं किसी यतीम बच्ची के कानों में दौर पहनाऊंगी, ये दौर अपनी बहन को पहना दे। सज्जाद की आंखों से खून बढ़ गया, रो के कहा मैं तेरी मन्नत पूरी कर देता, मेरी मजबूरी है, मेरी बहन के कानों में वो जगह नहीं है जहां दौर पहनाए जाते हैं। शाम गरीबा। हौसला, हौसला, हौसला। हाय हुसैन, 2 मिनट भाई, 2 मिनट इंतजार करना, मैं इशारा करूँ। जी जी मैं पढ़ता, जी मैं पढ़ता। सारी रवायत छोड़ दी। अली की बेटी चादर लुटा के, भाई मरा के,
نسل ختم کر کے 2 سال قید نبھا کے علی کی بیٹی شام سے چلی. کہا سجاد اس راستے سے وطن جانا ہے جس راستے میں کربلا آ جائے. سکینہ کا ودا چھوڑ دیا, سکینہ کی قبر پہ بھی گئی ہے. جس راستے میں کربلا آئے اس راستے سے جانا ہے. 2 سال کے بعد علی کی بیٹی کا محمل کربلا کی سرحد پہ آیا. عبداللہ بن جابر, جابر بن عبداللہ انصاری کی نگاہ پڑی, وہ سرحد پہ آیا. اس نے کہا یہ مسافر کون ہے؟ سجاد نے کہا ہم اس کو سلام کر رہے ہیں, جو بادشاہ یہاں سویا ہوا ہے نا ہم اسے سلام کرنے آئے ہیں. جابر بن عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے سلام کرو, لیکن اپنے پردہ داروں سے کہو اونٹوں سے اترے. یہ جنگل نہیں ہے, یہ محلہ بن چکا ہے. اپنے پردوں داروں سے کہو محملوں سے اترے, اونٹوں سے اترے, چل کے کربلا میں آئے. یا محمل سے آواز آئی سجاد اسے سے پوچھ یہ کس کا حکم ہے, کس کا حکم ہے جو بندے ماتم کر لیتے ہو, یہ کس کا حکم ہے؟ سجاد نے کہا کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ حکم ہے سلطان کربلا میرے بادشاہ عباس کا, جو بندے ماتم کر لیتے ہو. علی کی بیٹی کی آواز آئی عباس پہلے میں شام میں پیدا, اب بھائیوں کی جاگی. آخری بات بھائی, آخری بات بھائی, علی کی بیٹی شام سے کربلا آ رہی ہے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے. آج 19 صفر کی رات ہو گئی, کل 19 ہے, پرسوں 20 صفر ہے. بھائی کا چہلم کرنے علی کی بیٹی شام سے کربلا آ گئی ہے. سجاد نے یہ بات کی, عبداللہ بن جابر بن عبداللہ نے یہ بات سنی, اس نے قدموں پہ سر مارا. اس نے کہا قیدی اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو مجھے اپنا تعارف کرواؤ, تو کون ہے؟ سجاد نے کہا میرا نام قیدی ہے, میں قیدی مشہور ہو گیا ہوں. اس نے کہا یہ پردہ دار کہاں سے ہے, اس پردہ دار کا نام کیا ہے؟ سجاد کہتے ہیں اس کا نام ام المصائب ہے. اس وقت عباس کی قبر پہ زلزلہ آیا, آواز آئی جابر ان سے پوچھو تیرا مدینے والا نام تو زینب تھا, ام المصائب کیسے ہو گئی؟ آخری جملہ بھائی, آخری جملہ بھائی, اس سے لمبا نہیں, آخری جملہ بھائی. پتہ چل گیا علی کی بیٹی ہے. اس نے کہا عباس کی آواز ہے محمل سمیت میری قبر میں آ, میری قبر پہ آ. علی کی بیٹی محمل سے اتری. سجاد آگے بڑھے, آ رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹیاں سجاد و باقر چلتے ہوئے سب سے پہلے حق تو یہ بنتا تھا زینب حسین کی قبر پہ آتی, یا اکبر کی قبر پہ جاتی, یا آن کی قبر پہ جاتی, یا محمد کی قبر پہ جاتی. یہ قرآن ہے میرے سر پہ. علی کی بیٹی محمل سے اتری, کسی کی قبر پہ نہیں گئی, سیدھا عباس کی قبر پہ آئی اور رو کے کہا غازی اور میری چادر اتر گئی, اور عباس اور میری نیزے سے